أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ یہ سورۃ الحدید کی 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 2 سے 5 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 زمانوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھ جاتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، آج جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا 8واں جلسہ سالانہ کے موقع پر خاکسار سے آخری خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آج آپ سامعین کے آگے میں حضرت مرزا غلام احمد قسام پر یہ جو چلہ ہوشیارپور میں موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کے حوالے سے الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس کے متعلق چند گزارشات میں سامعین کے آگے پیش کروں گا۔ اور بطور خاص، جیسا کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، اس الہامی پیشگوئی میں وہ جو موعود ذکی غلام ہے، وہ جو موعود نشان رحمت ہے، اس کی مرکزی علمی قطعی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ملم پر الہام فرما دی تھی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ملم کو مخاطب کر کے اس موعود نشان رحمت اور اس موعود ذکی غلام کے حوالے سے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے ملم لکھتا ہے بریکٹ میں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئی۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی عظیم، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والفلاح، کان اللہ السماء۔ تو یہ مرکزی علمی قطعی اور موعود الہامی نشانیاں ہیں اس وجود کی۔ ظاہر ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس وجود کو اس دنیا میں مبعوث کرے گا، جب بھی اس کا نزول ہوگا اس دنیا میں، تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ موعود نشانیاں جو اس نے ملہم پر چلہ ہوشیارپور میں نازل فرما دی تھی، اس کے وجود میں ضرور پائے جائیں گے۔ تو ان نشانیوں کے حوالے سے بطور خاص آج میں وہ جو پہلا الہام کرتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، تو اس کے حوالے سے کچھ میں گزارشات آج سامعین کے آگے پیش کروں گا۔ سامعین کرام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وجود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیدائشی طور پر تو بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں، بعض کم ذہین ہوتے ہیں، لیکن ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ یا جینس بنانا اللہ کا کام ہے۔
یہ بندے خود نہیں بن سکتے. تو خاک صاحب کی یہ جو ڈیوائن تھیوری کتاب ہے اس کا جو اتنی لیول ہے آخر پہ اس میں نے بعض مثالیں بھی دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بعض بندوں کو جن کو وہ پسند کرے کس طرح ذہین یا جینس بنا دیا کرتا ہے. اور بطور خاص میں نے یہاں پر نیوٹن کی مثال دی ہے کہ وہ ایک طالب علم تھا یہاں پر لندن میں 300-400 سال پہلے. تو وہ ویسے تو نارمل طالب علم تھا. اس نے ماسٹر کیا اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ وہ اپنی یونیورسٹی میں ہی غالباً ایک کیمبرج کی بات ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا. سیب کا درخت تھا. تو اس کے سامنے ایک سیب گرتا ہے. وہ خود بیان کرتا ہے اپنی لائف جو ہسٹری ہے اس کی بایوگرافی اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ میرے سامنے ایک سیب گرا. تو فوراً یہ ایسے ہوا کہ جیسے میرے ادھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ نیچے کیوں گرا وہ اوپر کیوں نہیں گیا. تو یہاں سے وہ اللہ کا فضل جو تھا جو اللہ نے اس انسان کو کرنا تھا اس کا آغاز ہو گیا. اس کے اندر اللہ نے سوچ پیدا کر دی تھی کہ اے نیوٹن یہ نیچے کیوں گرا اوپر کیوں نہیں گیا. پر یہاں سے چلتے چلتے پھر آگے وہ آج کل ہم اس کو دنیا سائنس کا مطلب کہ فادر کہتے ہیں ماڈرن سائنس کا جو ہے اس کو بانی کہتے ہیں اس کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سائنس کی دنیا میں ایک کلید بنا دیا کامیابی کی. تو ایسے ہی میں سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک مثال میں نے دی ہے. اس کا میں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. ہر دور میں ہر زمانے میں جب بھی کوئی عظیم آدمی بنایا جاتا ہے اللہ اس کو بناتا ہے وہ عظیم بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خاص اپنی فضل اور رحمت کے ساتھ اس کو ایکسٹرا انٹیلیجنٹ بناتا ہے جینس بناتا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام جتنے بھی اس آج سے پہلے گزرے ہیں سب اپنے اپنے وقت کے جینس انسان تھے اور وہ جینس اللہ نے بنائے تھے. اللہ نے ان پر فضل کیا اور ایک مقصد جو تھا اللہ کے نزدیک ان زمانوں میں ان کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیا کھڑا کر دیا. اسی طرح اس آیت کے ساتھ بھی ہوا. یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا اور جب میں 5th ایئر میں تھا اس وقت بھی کہ ایک تصور میرے سامنے آ گیا اور اس تصور کی جو ایکسپلینیشن وہاں پر کی ہوئی تھی تو میرے دل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر سقراط کا یہ کنسیپٹ میرے سامنے آیا ورچوئل نالج. تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اٹ مینس ورچو ڈپینڈس اپان نالج. لیکن میرے دل نے کہا کہ اے عبدالقادر نہیں ہے ورچو ڈپینڈس اپان نالج اس کی معنی نہیں ہے. تو یہاں پر تو یہ کہا گیا ہے وہ سقراط کہہ رہا ہے کہ ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم. ناؤ دا کوشچن از what is that object? What is that reality which is one and the same, which is at the same time virtue and the same time knowledge? تو باہر میرے دل میں پھر سوچا کہ جب کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ غور و فکر کر کے کوشش کروں گا کہ معلوم کروں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ جو سقراط نے کہا تھا کہ نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم میں یہ ہے کیا. تو بعد اس کے بعد پھر میرا ایگزام ختم ہو گیا تو میں نے پھر دارالحکمت لاہور ایک احمدیہ ہاسٹل تھا نیو مسلم ٹاؤن میں وہیں پہ میں نے رہ کے اپنی ماسٹر کیا تھا. تو وہاں پر پھر میں نے پھر غور و فکر بھی شروع کر دیا. پیپر ختم ہو گئے جب تو اس کے بعد جب میں نے غور و فکر شروع کیا ورچوئل نالج پر یہ بڑی مشکل کام تھا بہت مشکل سبجیکٹ تھا. تو شروع میں کیونکہ میں زندگی میں نے فلسفہ کبھی نہیں پڑھا. میں فلسفہ کا طالب ہی نہیں رہا. میں تو پولیٹیکل سائنس میں نے ماسٹر کیا تھا. تو پولیٹیکل سائنس کی جو باتیں تھیں وہ تو انسان کے ذہن میں تھی اسی کی میں طالب علم رہا تھا. لیکن یہ فلاسفیکل سبجیکٹ ہے اور میں اتنا بے ایمان تھا اس وقت ان دا فیلڈ آف فلاسفی at that time I do not know what is the subject matter of philosophy. یہ بھی نہیں جانتا تھا. بارہ تو یہ سوچ وچار کر رہا تھا لیکن بارہ انہیں دنوں میں اکثر کہا ہے کہ ہمارے لاہور میں ایک
अहमदिया टेलेंट अहमदिया स्टूडेंट्स टेलेंट एसोसिएशन हुआ करती थी। तो हर महीने उसका इलाज होता था। तो किसी जो मेंबर होता था उसको एक सब्जेक्ट उसको कह दिया जाता था कि अपने सब्जेक्ट जो भी है आपका उसमें से कोई टॉपिक लेकर उसको आप अपना तकलीफ करें। अच्छा मुझे भी मुझे नहीं है इस बात का, ये अल्लाह ताला की काम है। मुझे किसने उसका मेंबर बना दिया, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी। पर उस जमाने में दिसंबर की बातें हैं। मुझे अपना उसने जो सदर था उससे मुझे कहा कि अब्दुल भाई ये इस्तीफा जो इजलास होगा तो आपने अपने पॉलिटिकल साइंस में से टॉपिक लेकर पुरानी की रोशनी पे बात करनी है और लोगों को बताना है कि उस टॉपिक के हवाले से उसकी क्या हकीकत है। तो मैं चूँकि पहले इम्तिहान से फारूक होकर वर्चुअल नॉलेज पर सोच विचार कर रहा था तो मैंने सोचा किसी के यहाँ मैं लेक्चर दे दूँगा वहाँ पर। लेकिन जब मैं संजीदगी से तैयारी की तो बहुत मुश्किल लगा मुझे कि ये क्या हो गया, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। बहरहाल मैं बात मुझसे करता हूँ तो उसके बाद अल्लाह ताला का फजल शामिल हाथ हुआ मेरे और अल्लाह ताला के हजूर मैंने दुआएं की बहुत और ख़ास हालत तारी हो गई मेरे पर। मैं सर्वेंट क्वार्टर बनाए उस वक्त नहीं होगा वहाँ पर, मैं वहाँ पर रहा करता था। तो एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हो गए थे तो वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर में मैं आ गया। तो असल मेरा कमरा था तो मैंने दूसरे शख्स को दे दिया। तो वहाँ पर मैं फिर जुमा के दिन मैं नमाज़ जुमा पढ़ के आया तो वहाँ पर फिर ये सोच विचार थी। तो फिर मेरे दिल में महसूस किया मैंने ये इसकी हकीकत जानना मेरे पास की बात नहीं। तो बस उसी वक्त मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये बात आई फिर और मैं अल्लाह से पूछूं कि अल्लाह ताला इसकी हकीकत क्या है, मैं तो नहीं जानता, मैं जान नहीं सकता। तो फिर मैं सजदा रेज़ हो गया कि मेरी चारपाई पड़ी थी वो सजदा रेज़ होकर मैंने अल्लाह ताला के हुज़ूर चंद इल्हामी दुआएं मुझे याद थी और अक्सर मैं पढ़ा भी करता था नमाज़ों में, तो वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर वो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर भी इल्हाम हुए, उनमें से एक दुआ हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा पर भी इल्हाम हुई है। जैसे कि वो इस तरह दुआएं हैं कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे अल्लिमनी मा हुवा खैरुन मिम्मा, रब्बे अरनी अनवार कल्कुलियात, रब्बे अरनी हक़ाइक़ुल अशिया, ऐ अज़ली रब्बी खुदा मुझे ज़िंदगी का शरफ़ दिला। तो ये दुआएं मैंने याद की थी, मैं पढ़ा करता था। दूसरे दोस्त भी पढ़ा करते होंगे, एन जो भी हैं स्टूडेंट हैं। तो बाद मैं सामीन को बताना चाहता हूँ कि 7-8 मिनट तक मैं ये दुआएं पढ़ता रहा। मुझे कुछ पता नहीं था वहाँ पर मैं कहाँ हूँ। तो उस सजदे के दौरान जो है ना मैं महसूस किया कि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। ये अजीब बात थी। लोग जो मेरी बात सुनेंगे वो ये भी ख्याल करेंगे ये कैसे हो गया। मैं आपको यकीन दिलाता तो बिल्कुल पता लग गया मेरे सजदे में मेरी दुआएं अल्लाह ने सुना दी, मेरी हालत ही बदल गई। मैंने अक्सर कहा है कि जब मैं सजदे में गया था तो उस वक्त मैं अब्दुल वफ़ार जमा था। जब मैं 8 मिनट के बाद उठा तो वो मऊ ज़की ग़ुलामी नसीब बन चुका था। ये 8 मिनट की बात है। तो बाहर लोगों को हो सकता है इसकी समझ ना आए कि ये किस्सा मुमकिन हो गया, लेकिन मैं ज़ाती तजर्बा बताता हूँ कि ऐसे ही हो मेरे साथ। तो उसके बाद जैसे कि मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी में मेरे दिल में डाला गया कि ये वर्चुअल नॉलेज का जो ये तशरीह करते हैं वर्चुअल डिपेंड्स अपॉन नॉलेज, ये दुरुस्त नहीं है। साथ ही मेरे अंदर सवाल डाल दिया गया कि ये है क्या। मैं सामीन को कहना चाहता हूँ वो लम्हा है जिसके साथ मेरा रूहानी मिशन शुरू हो गया था। तो उसके बाद फिर चलते चलते आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के आगे। तो मैं अब आता हूँ कि दुआएं कबूल हो गई सारी और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझ पर ये जुमे की बात है अगले दिन हफ्ते के दिन शाम को वर्चुअस गॉड में जो किताब है मेरी ये बात इल्हाम और वही बड़ी बात करते हैं कि जुम्मा सब आप वही और इल्हाम बताएं। ये इल्हाम और वही है वर्चुअस गॉड, ये लफ्ज़ नहीं है। और जब मुझ पर ये नाज़िल हुए थे तो मैं दहशत ज़दा हो गया था क्योंकि पहले तजर्बा नहीं था। हत्ता कि अल्लाह ताला के हुजूर होने लग गया कि ऐ खुदा मैं नहीं जानता इन बातों को। बाहर तरफ से चली
دی گئی دوبارہ پھر ناول ہو پھر میں نے لکھا اس کو اور پھر اللہ نے کافی ضرورت دی اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا میرے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غیر سے چیزیں میرے طرف آنی شروع ہو گئی اور وہ ساری چیزیں علم و حکمت اور مذہب کی گہرے اصلاحات ہیں تو میں پر لکھتا رہتا تھا اس کو جو بھی چیز میری طرف آئی باہر میں نے جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا میں نے محسوس کر لیا کہ یہ جو باتیں غیر سے میری طرف آ رہی ہیں علم و حکمت اور مذہب کی گہرے اصلاحات میری طرف آ رہے ہیں یہ تو فلسفے کی باتیں ہیں مجھے تو پتہ نہیں فلسفے کا تو میں وہ ایک دن انارت مشہور بازار ہے لاہور میں وہاں پر گیا وہاں پر جہاں پر اولڈ بکس ہوتی ہیں میں وہاں پر جا کے میں نے فیل کیا کہ میں کوئی کتاب خریدوں فلسفہ کو پڑھوں کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے میں دکان پہ داخل ہوا تو اس دکاندار سے میں نے کہا میں فلسفے کی کتاب میں چاہتا ہوں خریدوں تو اس شخص نے دکاندار نے مجھے ایک کتاب دی یہ جو کتاب ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ کتاب یہ جلد نہیں تھی کہ جلد میں نے کروائی یہ کتاب میں وہاں سے خریدی اور اس کا نام ہے کریٹیکل ہسٹری آف انڈین فلاسفی اور W.T. اسٹیسس کا رائٹنگ ہے تو یہ کتاب پھر میں لے کے گھر آ گیا اور آہستہ آہستہ پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا یہ اس سال کے بعد میں پھر میں نے معلوم کیا کہ ہسٹری میں پڑھا دیکھا یہ کون شخص تھا بڑا عظیم آدمی تھا صوفی آدمی تھا میں اس کی طرف نہیں جاتا میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر کو ترین نہ کروں تو باہر یہ بڑا خدشہ کا ماسٹر تھا مداوی تھا ڈبلن سے اس نے ٹرینٹی کالج سے ماسٹر کیا تھا فلاسفی میں اور اس کے بعد پھر اس نے سول سروس جوائن کر لی اپنے فیملی کے مجبور کرنے پر پھر سری لنکا چلا گیا وہاں پہ لمبا عرصہ وہاں پر وہ میئر رہا ہے وہاں پہ کولمبو کا تو یہ کتاب جب انہوں نے ان دنوں میں لکھی اور یہ اس میں لیکچر تھے انہوں نے اسی لندن میں جہاں پر ہم علاج کر رہے ہیں یہ ہمارا جلسہ منعقد ہو رہا ہے اسی لندن میں اس نے پھر یہ لیکچر لکھے تھے اس کا شوق تھا فلسفہ گریک فلاسفی تو اسی لندن میں اس نے بہت سی جگہوں پر اس نے لیکچر دیے تو بعد میں یہ لیکچر کلیکٹ کر لیے اور ایک کتاب کی شکل بن گئے جب میں نے جناب اسٹیج صاحب کی کتاب پڑھنی شروع کی تو میں نے فیل کیا کہ بہت ساری باتیں وہ آگے کتاب میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ان کا پتہ نہیں ہے اور میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے میں کتاب پڑھ رہا تھا ویسے ویسے غیر سے جن چیزوں کے متعلق اسٹیج صاحب لکھ رہے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں وہ مجھے بتائی جا رہی ہے یعنی مجھے غیر سے ان کا علم ہو رہا عجیب وجہ بن گیا تو باہر اس طرح میں نے یہ کتاب ختم کی کتاب ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت ساری اہم باتیں تھیں ان کا مجھے نہیں دیے گئے تو باہر میں نے ایسا ایسا پھر نوٹس بنانے شروع کر دیے تو آج جو میں نے ابھی بتایا نا آپ لوگوں کے آگے کہ وہ سخت ذہنوں کو نہیں ہوگا اور دل کا حمل اور اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا تو پہلے تو یاد رکھیے کہ کسی انسان کا حلیم ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں ہمارے پاس اگر کوئی بہت حلیم انسان ہے مثلاً ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ دنیا کے سب سے حلیم ترین انسان ہیں لیکن مخالفین آج تک بھی ان پر حملے کر کے مانتے نہیں ان کو ایسے میرے آقا محمد مرزا غلام السلام بھی اپنے زمانے میں حلیم انسان لیکن بدبخت مولوی جو تھے اس زمانے کی مخالف تھی کہ گندی گالیاں نکالتے رہے اس کو پھر جواب میں مجبور میری آقا کو بھی سخت لفظ لکھنے پڑے اور انہوں نے لکھے اچھا اب لوگ ہم تو مانتے ہیں کہ اپنے وقت کے حلیم ترین انسان تھے لیکن مخالف نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو مرزا صاحب نے علیہ السلام نے بھی لکھا ہوا ہے مخالفت نہیں کرے بھائی مرزا صاحب نے اگر وہ طرف لفظ لکھی ہیں تو جواب میں لکھے ہیں ابتدا نہیں کی بار بار وہ مخالفت اس میں جاتے رہے کہ علمی باتیں دلیل کے ساتھ ہوا کرتی ہیں تہذیب کے ساتھ ہوا کرتی ہیں آپ مجھ پر گند نہ اچھالیں لیکن انہوں نے اخراج مقاطعات بائک کا شروع کر دی اکثر میں نے بائک
پر ہوا خراج ہوا جو فتویٰ جاری کیا علماء نے اسلام کے مولویوں میں نے پڑھا ہے انتہائی غلیظ ترین الفاظ حضرت مرزا غلام حسین کے متعلق مخالفوں نے لکھی، جس کے جواب میں مجبوراً انہوں نے ترک لکھنے پڑے اپنی کتابوں میں۔ تو باہر بات میں کر رہا تھا کہ ذہین ہونا کسی انسان کا اگر وہ کتنا بھی حلیم ہے تو باہر سب لوگ نہیں مانا کرتے، لیکن جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں قریب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے واقعی علم ہے۔ تو باقی جو شروع میں اللہ نے فرما دیا وہ سخت ذہین و ذہین ہوگا، تو ایسے جیسے کہ میں نے نیوٹن کا ذکر یہاں پر کر دیا ہے، تو ایسے ہی میرے ساتھ یہ 58 کی بات ہے پنجابی اس میں جب میں تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ میرے اندر وہ جو ہے نا کہ نیکی ہے کیا، جس کو سقراط نے علم قرار دیا، اس کا تصور ہے کہ یہ اللہ نے ڈالا۔ بات نہیں ملتی جلتی ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ ڈالا گیا نیوٹن کے کہ یہ صرف نیچے گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا یا سائڈوں پر کیوں نہیں چلا گیا۔ ایسے میرے دل میں یہ ڈال دی یہ بات کہ اے عبدالغفار یہ جو کہتی ہیں ورچو ڈپینڈس اپان نالج، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اس سے وہ جو کہہ رہا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم، ایک ہی ریئلٹی ہے، ایک ہی کوئی وجود ہے۔ تو بہرحال یہاں سے میں کہہ رہا تھا کہ سوال ایسے جب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو پھر اس کی تلاش میں بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ جو سخت ذہن قبول ہونا وہاں سے بھی میرا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ تو اب میں اسی کتاب میں جو اسٹیسا کتاب ہے میرے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے دکھائی دی ہے، اس کے پیج 149 پر کچھ الفاظ ہیں پروفیسر اسٹیسا نے لکھے ہوئے۔ تو یہ الفاظ پڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں، یہ اسٹیسا ہے نا 20-22 سال غالباً یہ کولمبو میں اپنی سرور کر کے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، پھر اس کے بعد ان کو آفر آئی کچھ یونیورسٹیوں سے، تو انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی کی آفر قبول کر لی، تو وہاں پر انہوں نے غالباً ریٹائرمنٹ وہیں سے لی تھی اور 20-25 سال ان کے وہاں پہ فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں فلسفہ پڑھایا، وہیں سے ریٹائر ہوئے اور پھر کیلیفورنیا میں وہاں پر ایک بیچ سندر کا وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1967 میں بہت 80 سال کی۔ تو میں اب ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں۔ یہ اسٹیٹمنٹ 1919 میں لکھی گئی، ادھر لندن میں جب وہ لیکچر دیا کرتے تھے وہاں پر وہ لیکچر میں اس نے یہ بات کی تھی، بعد میں کو لیکچر پلٹ ہوئے کتاب کی شکل اختیار کر کے۔ اسٹیج صاحب لکھتے ہیں جو پیج ہے 149 ہے، وہ لکھتے ہیں بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ what can be imparted by teacher. It follows that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is taught Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon man would at once become virtuous. یہ اس کے الفاظ ہیں اسٹیج پر، اور 1919 میں لکھے اس یا لوگوں کے آگے بتائے۔ تو اس کا کرنا میں کر دیتا ہوں، بعض میرے سامنے جو ہے وہ انگلش جانتے تو وہ جان لیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اسٹیج صاحب لکھتے ہیں لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو۔ نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے،
جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا. یہ 1919 کی باتیں ہیں، یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. میں اپنے مخالفین سے کہوں گا کہ یہ کوئی نارمل آدمی، ایک عام آدمی پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی کا پڑھنے والا نہیں تھا یا وہاں پر لیکچر دینے والا انسان نہیں تھا. ایک عظیم فلاسفر ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے. دیکھیں نا، یہ اس انسان نے 1919 میں یہ بات نکلی کہ جب کبھی نیکی کا وہ تصور جیسے سقراط نے سوچا اور جسے اس نے علم قرار دیا تھا، اگر اس کی حقیقت ماہیت کسی وقت معلوم ہو گئی، اگر اس کی حقیقت کسی وقت دریافت ہو گئی تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائے گا. یہ اس وقت 1919 میں ایک شخص کہہ رہا ہے وہ جو مسلمان نہیں تھا بلکہ میرے خیال میں بیسیکلی وہ عیسائی اس کا مذہب تھا، لیکن باہر اس کا ملٹری خاندان سے تعلق تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایت نازل ہوئی 3 دفعہ، سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں اور سورۃ صف میں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایت نازل فرما کے بتایا تھا کہ دین اسلام کا فتح اور غلبہ تیرے ذریعے ہوگا اور تیرے پیروکاروں کے ذریعے ہوگا، اور یہ مشن دنیا پر غالب آ پیارے نبی. اچھا، یہاں پر بھی پروفیسر اسٹیٹ صاحب نے بھی جو کہا ہے یہی بات کہی ہے کہ اگر کبھی کسی وقت نیکی کا وہ تصور معلوم ہو گیا یا اس کو کسی نے ڈسکور کر لیا، اس کے بعد وہ فوراً پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ بات ہے. تو میں اب بات بتاتا ہوں سامعین کو کہ یہ جو کہا گیا ہے، اسٹیج صاحب کہتے ہیں the only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is thought Socrates, the precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. تو میں یہاں پر سامعین کو ایک ساتھ سے کہنا چاہتا ہوں، اور بطور خاص مخالفین جو ہیں جماعتی کے قادیان کا جو لوگ ہیں، دراصل یہ سیدھے راستے سے بچتے ہوئے لوگ ہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی بات اس کے سامنے کہی تھی نارمل بات میں، تو خود کہتے ہیں کہ کسی فلاسفر نے آج تک سقراط کے اس کانسیپٹ جو ہے نیکی کا کوئی ڈسکور نہیں کیا، معلوم ہی نہیں کیا. مطلب کہ اس وقت تک 1919 تک یہ اس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں تھا. میں سامعین کو کہتا ہوں اور بطور خاص اپنے مخالفین سے بھی کہتا ہوں، اگر میری جیسا یہ مین ایک ان پڑھ امی انسان جس کو جب اس نے اس پہ سوچنا شروع کیا تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فلسفہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ فلسفہ کا سبجیکٹ میٹر ہے کیا. اگر وہ انسان اس نیکی کے تصور کے متعلق لکھتا ہے اور اس کو ڈسکور کرتا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ، بلکہ اللہ اس پر انکشاف کرتا ہے اس نیکی کے تصور کا، بلکہ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ ورچوئس گاڈ الہام اس عجز پر نازل ہوا. تو میں سامعین کو کہوں گا، اپنے مخالفین سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے جس کا اسٹیج صاحب 1919 میں کہتے ہیں کہ کسی فلاسفر نے، فلاسفر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ فلسفہ پڑھتے بھی ہیں، دلچسپی بھی ان کی ہوتی ہے، ماسٹر ہوتے ہیں، کسی فلاسفر نے آج تک نہیں کہ اس تصور کا جو ماہیت ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کے وجہ ایک ایسے انسان کی گواہی میں مخالفوں کے آگے رکھتا ہوں جو کہ نہ کوئی مسلمان تھا نہ کوئی عربی تھا. مطلب یہ نہ کہے کہ جمال صاحب نے تیرا کوئی رشتے دار سے بات کی ہوئی، کوئی مخالف میرے پہ بھی الزام نہیں لگا سکتا.
دیکھو یہ وہ کنسیپٹ ہے، یہ ڈیوائن تھیری، ورچیو از گاڈ. اصل میں آپ سمجھ جائیں کہ بڑی سمپلی طور پر اگر مجھے بتا دیا کہ سقراط نے جس نیکی کے تصور کو نالج کہا تھا دراصل وہی گاڈ ہے. اب سوال یہ ہے اگلا پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ گاڈ ہے کیا. دیکھیں نا، ورچیوز گاڈ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا الہام مجھ پر نازل ہوا. بات صرف یہاں تک نہیں، اللہ نے آگے مجھے بتایا کہ اس نیکی کے تصور کی ماہیت کیا ہے، یہ نیکی کا تصور ہے کیا، یا دوسرے لفظوں میں نالج کی حقیقت کیا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ ہے گاڈ ہے ہمارا اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا وجود جو ہے کیا ہے. اکثر لیکن میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ ہمارے تقریباً 2 ارب قریب مسلمان بھائی ہیں سارے، ہم ان میں شامل ہیں، اگرچہ انہوں نے ہمیں نکال کے باہر بٹھا دیا. اکثر میں حیثیت کی بات کر رہا ہوں، وہ گاڈ تو کہتی ہیں، اللہ بھی کہتی ہیں، ان کو اللہ کا علم نہیں ہے، وہ گاڈ کو نہیں جانتے، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو اللہ کا علم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے کیا جس کی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. اگر انسان کو اللہ کو فہم ہو جائے، اس کی ذات کا ادراک ہو جائے، تو پھر جو نمازی میں لطف آتا ہے، جو اس کی عبادت میں لطف آتا ہے، اس کی بات کچھ آتا ہے. باہر اللہ تعالیٰ سب کو یہ لطف دے اور یہ علم دے اور وہ جان سکے کہ ہم کس کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کس کے لیے دین اسلام کے جو ارکان ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. باہر اللہ تعالیٰ نے کو یہ باتیں کھولی پڑی. تو یہ 4 لفظ سے میں ذکر دیا کرتا ہوں: سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سپریم سے یہ 4 الفاظ مجھ پر الہام ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں الہام دکھائیں، بھائی دیکھو بار بار میں کہتا ہوں میں تو اب کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے ماننا نہیں ماننا آپ کا کام ہے، لیکن سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ، یہ 4 لفظ الہام ہیں، ورچوئس گاڈ الہام ہے. تو یہ سب سے پہلے ٹروتھ مجھ پر نازل ہوا تھا. کچھ وقت تک یہ ٹروتھ ہی میں ورچو کو سمجھتا رہا کہ ورچو از ٹروتھ، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر یونیورسل ٹروتھ، دوسرا لفظ یونیورسل نازل کرتا کہ وہ ہے عبداللہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے. پھر کچھ وقت تک میں ہی سمجھتا رہا کہ ورچو از یونیورسل. پھر کچھ وقت کے بعد پھر بتایا مجھے پھر فرمایا الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. پھر میری کیفیت جو علم کی ہے وہ بدل گئی. بھائی وہ نیکی کا تصور جس کو سقراط نے علم قرار دیا ہے وہ الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ بھی ابھی کمپلیٹ بات نہیں تھی، میں تو اس کو کمپلیٹ سمجھ آتا. کچھ ایسا کی بات کر ڈالے یہ سپریم اعلیٰ کا لفظ فرمایا کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. عبدالباغ وہ ٹروتھ ہے ہوں میں جو کسی زمانے میں یونیورسل، الٹیمیٹ اور سپریم. یہ جو ایک ڈیفینیشن ہے. اکثر بعض لوگ کہا کرتے ہیں، میں سنتا کہتا ہوں کہ اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اگر کسی پر مہربانی کرنا چاہے، اپنی تعریف سے اس کو آگاہ کرنا چاہے تو کیا اس پر قادر نہیں خدا؟ بالکل قادر ہے. وہ خود کہتا ہے سورۃ بقرہ میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. میں جتنا چاہوں جس کو چاہوں میں علم دے سکتا ہوں. اگر وہ اپنے کسی بندے کو، کسی میرے جیسے امی انسان کو اپنی تعریف سے آگاہ کرنا چاہتا تو کر نہیں سکتا تھا، کیا ہے اس نے. تو میں سامعین سے بھی کہوں گا، اپنے مخالفوں سے بھی کہوں گا کہ آپ میری مخالفت کرتے پھر رہے ہیں، پھر گھروں میں بیٹھ کے بڑی بڑھ کے مارتے ہیں. میدان میں نکلو. یہ 4 جو لفظ ہیں نا، یہ ٹروتھ کی ڈیفینیشن ہے. 3 پہلے لفظ کا ہے سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل. یہ تینوں لفظ اس ٹروتھ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو یہ ٹروتھ ہے کیا. اس کو چیلنج کر، میں مخالفین سے کہتے ہیں اس کو چیلنج کر دیں اور یہی وہ ریالٹی ہے جو یہی وجود ہے. خدا ہے ہمارا مالک ہے جس نے کائنات بنائی، جس کے پاس ہم نے جانا. اکثر آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے باللہ کو خوشی کی طرف جانا. تو وہ جس طرف ہم نے جانا یہ وہی ٹروتھ ہے، سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ ہے. تو بات یہ ہے کہ اچھا ایک اور بات بھی ہے، سوال پیدا ہو جاتا ہے. کل سوال جواب میں کسی انسان نے مجھ کو یہ سوال کیا تھا کہ سقراط کہتا ہے ورچو از نالج، عبدالوفاق آپ کہتے ہیں ورچو از گاڈ. اٹ مینس نالج از گاڈ، گاڈ از نالج.
کیا یہ تضاد نہیں؟ اس نے کہا، سوال کرنے والے نے مجھ سے کہا، پوچھا، میں نے کہا جواب دیا نہیں، آج بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے وہ تصور جس کو سقراط نے علم کہا، وہ تصور کو سقراط نے علم کہا، اس پر یہ الہام نازل ہوا، اللہ نے مجھے ادا فرمایا کہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ چار الفاظ ہیں، جب ہم ان کو اردو میں پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے کہ اعلیٰ، انتہائی، ہماگیر حق، یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، میں سامنے کھڑا دیتا ہوں، خاتون فالتون کہتے ہیں، دیکھیے وہ جو پیش ہوئی ہے چلا شاید مرزا غلام پر نازل ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، سبحان اللہ حق اور اعلیٰ کا وہ نظر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر میری صداقت کا ثبوت کیا لینا ہے کہ اللہ نے مجھے حق اور اعلیٰ کا نظر بنایا، اور اس طریقے سے بنایا کہ میں دنیا کو دعوت دیتا ہوں، بلکہ چین کرتا ہوں کہ آئیں اس کو چل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان میری اس تصور کو نہیں ٹکرا سکتا تو بہت یہ اس کا معاملہ ہے، یا دوہرانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ اس کی پرابلم ہوگا۔ میں تو اوپن دنیا سے کہتا ہوں کہ آئیں اس کو دکھلا کر دکھائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ، انتہائی، ہماگیر حق کی جو ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں اعلیٰ پہلا لفظ ہے، آخر چوتھا لفظ ہے، تو مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء کی بات ہو رہی ہے، انہی الفاظ۔ اچھا، اس میں لفظ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ جو ابھی میں نے شروع میں وہ الہامی ٹکڑا پڑا تھا مرزا غلام صاحب کی پیش ہوئی کا، وہ اس طرح ہے کہ وہ سخت ذہنوں پہ ہی ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ تو شبہ ہے مبارک بشبہ، فرزند دل بند غلامی ہے منظر اول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ بیسیکلی تو یہ بات وہ سخت ذہنوں فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، یہاں پر تو کہ بندے نے ایسی چیز لوگوں کے آگے کھول کر رکھ دی جس کا بقول اسٹیٹس ہے آج تک کسی مفکر نے اس کو دریافت نہیں کیا۔ یہ آج ایک لے مین انسان یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ جس نیکی کے تصور کو سقراط نے علم کہا تھا وہ اصل میں کون ہے؟ وہ خدا ہے ہمارا، اس کو گاڈ کہہ لو، اللہ کہہ لو، رب کہیں، بھگوان کہیں، جو بھی نام دینا چاہیں اس کا دے سکتے ہیں، بہت سارے اس کے صفاتی نام ہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ حقیقت، اس حقیقت کو، نیکی کے اس تصور کی حقیقت کو لوگوں کو بتانا کہ ایسے انسان کا بالکل ہی امید انسان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر میری سخت ذہنوں فہیم ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کسی انسان کا بھی؟ اگر کوئی بھی میری جگہ کوئی اور ہوتا یہی کام وہ کرتا تو اس کے سخت ذہنوں فہیم ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں، یہ تو ثابت ہو گیا، تو کوئی دلیل دے رہا ہوتا۔ باقی ہر انسان اپنی آخرت کا ذمہ دار ہوگا، لوگوں کو ہدایت دینا جو مرسل خدا کی طرف سے مبعوث ہوتی ہیں وہ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ قرآن میں بار بار اللہ فرمایا اپنے مرسلوں کو کہ اے میرے بندو جو میں نے تمہیں کہا کھول کھول کے بیان کر دو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مرسلوں کا کام صرف ہوتا ہے کھول کھول کے بیان کر دینا، ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال میری دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں، جو بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشے، ان پر رحم فرمائے، ان کو ضائع نہ کرے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی میں نے وہ پورا عبارت پڑھی ہے الہامی، اس میں آگے آتا ہے اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ دیکھیے علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، مراد یہ ہے کہ وہ مظہر ظاہر اور باطن بھی ہوگا، یعنی یہ دونوں صفات ظاہر اور باطن اس پر جلوہ افروز ہوگی، جلوہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اپنی صفاتی ناموں کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہوگا، یعنی ظاہر اور باطن۔ تو اگلا ہے دین کو چار کرنے والا، اس کا میں نے کتاب میں تفصیل بتائی ہوئی ہے، تو میں اس کی طرف نہیں جاتا، آگے چلتا ہوں کہ اللہ آگے فرماتا ہے مظہر الاول والآخر، اول اور آخر کا وہ مظہر ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو شروع میں میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن،
واہ ہوا بكل شيء عليم. وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا ہوا، آج بتاتا ہوں کہ سورۃ الحدید کی جو میں نے 5 آیات پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ کی کمال معرفت ہے، کمال معرفت. اور جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی دی تھی کہ بتا دیں لوگوں کو کہ میرے فکر کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے لیے، دلائل اور نشانیوں کے لیے سے سب کا بن کر دیں. دیکھو عجیب اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ الحدید میں یہ آیت نمبر 4 ہے، جو 1500 سال پہلے ہمارے آپ کا حضرت محمد بن مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے. چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب نے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی جب نشان مانگا، دعائیں کی، اللہ نے جس وجود کی انہیں قبر دی وہ نشان رحمت ہے. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موقع میں تو نے مجھ سے مانگا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ وزیر اور پاک کا تمہیں دیا جائے گا، ایک لکی غلام تمہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ لمبی پیش ہوئی ہے. آخر میں اللہ فرماتا ہے وہ اسیروں کی رشتہ کا واجب ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی اور وہ دنیا کی طرحوں پر شوق پائے گا. واقعانہ امر مقتدیہ. اکثر میں نے کہا ہے کہ یہ جو پیشی ہوئی ہے، جب پڑھتا ہے نا انسان سورۃ مریم پڑھے، جو وہاں پر موسمی مریم کے ساتھ بات چیت فرشتے نے کی تھی، اللہ کی باتیں بتائی تھی فرشتے نے، وہی باتیں اسی پیش ہوئی کی پیش میں ملی ہیں. وقانا امر مقصد وہاں پر بھی یہی لفظ ملتے ہیں. وہاں پر اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے لیے ایک نشان کروں، پھر رحمت ملنا، لوگوں کے لیے وہ ایک رحمت ہوگا. یہ پیشگوئی سے شروع ہوتی ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موقع میں نمبر سے. اسی طرح اسی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ اس کو کلمۃ اللہ کا نام دیتا ہے. اور وہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو موسوی سلسلے کے تھے، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ڈال فرمایا، اس کو کلمۃ اللہ ڈال دیا. تو ایسے ہی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ موسوی سلسلے کی مریم تھی صدیقہ، جس پر ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی، اس کو بتایا گیا کہ تجھے اللہ دے گا. ایسے محمدی سلسلے میں بھی محمد مریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے بنائی گئی، اس کو مقام و مرتبہ دیا گیا، پھر اس کو چلے اور شاعر میں بشارت دی گئی. تو باہر میں کہہ رہا تھا وہ علامتیں جو ہیں ابھی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. تو یہ جو چاروں علامتیں ہیں نا، اول آخر ظاہر اور باطن، تو اس پیشگوئی میں ابھی جو میں نے ٹکڑا پڑھا ہے مرکزی نشانیوں کا، اس میں یہ چاروں صفات آئے اور علوم ظاہری و باطن سے پر کیا جائے گا. اور پھر مذہب اول اور آخر کا وہ مذہب ہوگا، حق اور اعلیٰ کا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ چاروں صفات میری اس کتاب جو ہے ڈیوائن تھیوری میں لکھی ہے، اس میں ان چاروں صفات کا جلوہ ہے. یہ چاروں صفات اس میں کام کریں گے. مثال کے طور پر جب اس کو پڑھیں گے آپ لوگ تو فیسز آف برتھ ایک ٹاپک آئے گا، وہاں پر وہ چاروں یہ صفات آتی ہیں. یعنی سپریم الٹیمیٹ مرسل ٹو جس کی میں بات کر رہا ہوں، کسی لمحے وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ایک ہی وجود ہے. جب ہم سوچیں گے، یہ ہر انسان کی اپنی ذہنی صلاحیت ہے، وہ کتنا سوچ سکتا ہے. جب کوئی سوچے گا، بہت گہرا فکر کرے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. وہ ایک ہی ریئلٹی اور وجود ہے جو کسی لمحہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. تو اس کے بعد میں نے اس چیپٹر میں ایک چیپٹر ہے ٹائم اسپیس اور ورچوئل، وہاں پر بھی میں نے تفصیل لکھا ہوا ہے. یہاں پر مجھ سے بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر بھی انہی صفات کا ذکر ملتا ہے کتاب میں. یعنی فرسٹ اور لاسٹ، یہ جو ورچوئل اسٹائل ہے اس کی دو چہرے، پھر
वर्चुअस टाइम जो है बनता है वो आगे जो मजहरी टाइम है ये दुनिया में जितने भी ज़माने हैं उससे पैदा हो रहा है। ये बाकी थोड़ी सी इसकी गुफ्तगू है तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इसका जिक्र करूँ। इसी तरह ज़ाहिर और बातिन दोनों सिफात हैं जो इससे वर्चुअस स्पेस बनती है और ये आगे वर्चुअस स्पेस जितनी भी मटेरियल इमटेरियल स्पेसेस हैं तो उनका वो मौजूद बनती है। ये बात जब कोई दोस्त इसको पढ़ेगी किताब से तो कोई शायद समझ जाए आगे तो ज़्यादा मैं नहीं वक्त जाता। तो मैं कह रहा था कि ये जो अभी मैंने हम पेश हुई की मरकज़ी निशानियाँ या अलामत बताई हैं तो उनमें ये चारों सिफात को सूरत अल-हदीद की आयत नंबर 4 में किया जाता है। तो उसके बाद मैं एक और बात आप सामने बताऊँगा इसी हवाले से। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है वकान मज़रुल हक़ वल अला का अल्लाह नज़ला मिनस समा, यानी वो हक़ और आला का मदद होगा गोया या यकीन आसमान से खुदा उतरेगा। तो ये अल्फाज है उसके लिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। तो इसके हवाले से मैं चंद बातें आप लोगों को बताऊँगा सामने क्या कि फ़लसफ़ा की मालूम तारीख में सिर्फ सुकरात के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो फ़लसफ़ा को आसमानों से ज़मीन पर लाया। जैसा कि तारीख से हमें पता मिलता है कि एक अतालवी सियासतदान वो फ़लसफ़ी था, सिसरो नाम है उसका, तो वो अपनी किताब उसकी है मशहूर सिसरो, उसका नाम ही है फ्रेगमेंट्स। तो उसके वॉल्यूम 4 पेज 10 पर लिखता है ये बात। तो ये सिसरो का ज़माना है 106 BC, मैंने लिखा हुआ है ये उसका ज़माना है। वो लिखता है शख्स सुकरात के हवाले से, सुकरात was the man to bring philosophy down from the heavens and set her firmly in cities on earth, bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior। तर्जुमा इन अल्फाज का ये है कि सुकरात पहला इंसान था जो फ़लसफ़ा को आसमानों से नीचे लाया, इसे ज़मीन पर शहरों में पुख्तगी के साथ कायम किया, लोगों के घरों में लाया ताकि वो अपनी ज़िंदगियों और अपने कर्ज़े या मुहताज डालें। ये सिसरो साहब लिखते हैं 106 BC ये बातें ज़रूर की। सामईन किराम या फिर मैं कहता हूँ कि हज़रत इमाम मेहदी व मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मौज़की ग़ुलाम को मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया है चंद और शायरों में जो आप अलैहिस्सलाम पर इल्हामी पेशगी नाज़िल हुई थी उसमें अल्लाह फरमाता है वकान अल्लाह नज़ला मिनस समा, यानी गोया खुदा आसमान से उतरेगा। या पहले सुकरात को मुतल्लिक़ बात है या अब पिछली सदी में ये चिल्ला उफरातों में एक बरगीदा इंसान में दुआएं मांगी और उसको एक निशान रहमत उसको रसूल अल्लाह के खबर मिली तो उसकी जो अलामतें अल्लाह ने दी उसमें अल्लाह ने फरमाया है वकान अल्लाह नज़ला मिनस समा। तो आखिर में ये मैं कह देता हूँ कि ये जो नजरिया है ना इलाही वर्चुअसगार ना सिर्फ इल्हामी पेशगी की सदाकत का खुला खुला सबूत है ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन पर नाज़िल हुई थी, बल्कि खाकसार के इसे इल्हामी पेशगी के मिसदाक होने की भी खुली खुली दलील है। बाद लोग दावा करते हैं, दावा तो होता है उनका लेकिन उनके पास सबूत नहीं होता। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन का बेटा था, बाद उन्होंने ये दावा किया बल्कि उनके दावे से पहले जमात के लोगों ने उनको बना दिया, मुस्लिम मौत बना दिया, मुस्लिम मौत बना दिया। उन्होंने 1944 में दावा किया, सिर्फ दावा था उनके पास कोई सबूत नहीं। सबूत ये आज पेश कर रहा है, मैं मुखालफों से कहूँगा इस सबूत को चैलेंज करके दिखाओ। ये चिल्ला हुशारपुर में नाज़िल होने वाली ये पेश हुई थी मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन पर, उसका वो वजूद है निशानी रहमत की हज़रत उसकी सदाकत का ये कतई इल्हामी और मौत सबूत है। लेकिन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के पास कोई सबूत नहीं था, वो तो कई सदी गुजरा।
تو میں کہہ رہا تھا ان علامتوں کے حوالے سے جو اول آخر ظاہر اور باطن یا حق اور اعلیٰ ہے، اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا سامعین کو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات کا اس عاجز کو نہ صرف کامل کیا بلکہ کامل مرتبہ سے اس عاجز کو نوازا، اور اس طریقے سے نوازا کہ جب کوئی اس روایت کو پڑھے گا تو ہر صاحب فہم اور صاحب بصیرت انسان فیل کرے گا کہ جیسے خدا زمین پر اتر آیا ہے، یعنی وہ ایسا تصور نہیں ہو رہے گا کہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ فیل کرے گا، محسوس کرے گا خدا حاضرہ موجود ہے اور اترا ہے نیچے۔ تو باہر میں کہہ رہا تھا کہ اول آخر ظاہر باطن اعلیٰ اور حق اس صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو کامل علم اور کامل مغفرت بخشی ہے، اور یہی خاص کے موت ذکی غلام مسیح الزمان یا موت مجدد صدر قوم کہاں یا موت مسیح صدر مریض ہونے کا قطعی طور پر ثبوت ہے۔ اور اس کی میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں علم و معرفت میں کمال کا یہ وعدہ جس احمدی کے نصیب میں فرمایا وہ آپ سب کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس احمدی کو وہ آسمانی حربہ بخشا ہے، جس کے ساتھ دین اسلام کا ادیان باطلہ پر فتح اور غلبہ مقدر ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور احمدی کی ایمان اور شان بنایا ہے، جس کے متعلق احمد علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت فرما کے گئے تھے۔ کیا نصیحت فرما کے گئے تھے؟ یہ الوصیت ان کی کتاب ہے، روحانی ذہن جلد 20 صفحہ 306 عائشہ پر لکھتے ہیں، وہ لکھتی ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اطاعت ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا ہلکا ہوتا ہے۔ آج میری حالت مخالفوں کے آگے ایسی ہے، قادیانی جماعت جو بڑی منظم ہے، بڑی پیسے والی ہے، اور ایسا ان کا دبدبہ ہے کہ بڑے بڑے بعض ملک سے ڈرتے ہیں، اس کی نظروں میں یہ جو مرزا غلام صاحب نے ایک صدی قبل فرمایا تھا، میری ایسی حالت ہے کہ میں ایک معمولی انسان نہیں سمجھتی ہوں، جو بات کا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے ان سے پہلے ایک صدی باتیں کروا دی اپنے اس بندے کے لیے کہ جس نے اس کو 15ویں صدی کے ساتھ معمول بنانا تھا۔ سامعین کرام، یہ عاجز یا وہ مظلوم انسان 1993 سے قادیانی جماعت میں عمرہ اور دیگر عہدیداروں کی انکوائریاں بھگتا کرتا ہے، یعنی وہ شخص جن کا یہ دعویٰ ہے، میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں، اور صرف دعویٰ نہیں ثبوت قطعی رکھتا ہوں۔ اور 1993 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا جب میں نے مرزا تار کیا، اپنا مقدمہ رکھا، مستند رکھا، دعویٰ رکھا، تو یہ انکوائریاں شروع ہو گئی۔ بلکہ 2004 سے تو اس عاجز کا، میرے اہل و یار کا اور میرے اکثر ساتھیوں کا جماعتی عملیہ قادیان سے اخراج اور مقاطعہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ تم پڑھے لکھے لوگوں، مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، تم اس کو بلاؤ کہ جب صاحب ادھر آ، اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بات کرو۔ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، تذکرہ کے الہامات ہیں، موجود ہیں، سارے آپ کی شائع کرنے ہیں، اس بیٹھ کر اس بندے کو اگر وہ غلطی پر ہے اس کو لانجواب کر دو، اس کی غلطی اس پر کھول کر بتا دو کہ جمعہ صاحب آپ کی یہ غلطی ہے، یا یہ کہہ دو کہ جمعہ صاحب قرآن آپ کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہے، یا یہ ثابت کر دیں کہ تذکرہ مبشر الہامات وہ بھی وہی ہے مرزا غلام صاحب کی، وہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ ہے۔ تو میں بتاؤں گا کہ نہیں، تم اگر ان کو اگر کہیں گے تو میں کہوں گا تم جھوٹ بول رہے ہو، قرآن میرے ساتھ ہے اور مرزا غلام صاحب کی نہیں میرے ساتھ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کسی مخالف نے اور کیا سوچ لینا۔
یہی وہ بات ہے سامنے کرام کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ میرا سامنا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں، سب کچھ ہے، مولوی ہے، مربی ہے، سب کچھ ہے، بڑا کام کرتے ہیں، دھوم دھام سے کر رہے ہیں، تقریر ہیں، جیسے کتنے ہوتے ہیں، جیسے یہ کرتے رہیں گے. لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے اور گمراہ ایسے ہی رکھیں گے، اور ان کو وقت نہیں دیں گے کہ کسی اور طرف یہ ان کی توجہ نہ چلی جائے. پچھلے دنوں میری ایک ساتھی نے مجھے میل بھیجی، اس میں لکھا جماعت انڈیا وہ گادیان ہے چلنے کی، ان میں سے کسی فیملی کا بیان اس نے مجھے بتایا کہ وہ فیملی بتا رہی تھی کہ ہم جانا چاہتے تھے جلسہ پر، تو ایک اعلان شائع ہوا کہ گنبا صاحب نا عبدالغفار زمبہ گمراہ ہے، اس سے قدم مت ملے. میرے پاس تو پڑے گا ضرور کیا ہے تو اس سے مت ملے. اب دیکھیے یہ کیا ہے، لوگوں کو روکنا اور اتنا مصروف کر دینا کہ ان کو ٹائم نہیں دینا، بچوں کو، یعنی اتفاق کو، ناصرات کو، لجنا کو، خدام کو، ابسال کو اتنا بزی کر دینا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ سب ظلم ہے. نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ 1500 سال پہلے جب قرآن کریم کی وحی نازل ہوئی تھی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ مکہ کے منکرین اور مخالفین کا، جو ابو جہل کے پیروکار تھے، ان کا یہی نتیجہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب یہ قرآن کی پڑھا جاتا ہے وہ تم شور ڈالو، سن لیں اس طرح تم غالب کرو، نہیں کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس پر قرآن وحی نازل ہو رہی ہے، وہ غالب نہیں آ سکے گا. یعنی ایک ان کا ہتھ کنڈا تھا. وہی ہتھ کنڈا ایک صدی قبل مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بالمقابل مخالف علماء نے استعمال کیا، اور یہی درجل فریب یا مخالفانہ ہتھ کنڈا میرے خلاف قادیانی جماعت استعمال کر رہی ہے. بارہ نظر پر رہ فرمائے. علاوہ اس کی ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو کان اللہ نزلہ من السماء کے الفاظ ہیں، اس کی ایک اور تفسیر بھی ہو سکتی ہے جو ابھی میں نے بتائی ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. وہ اس طرح کہ اس الہامی ٹکڑا یہ جو کان اللہ نزلہ من السماء ہے، اس عربی اور الہامی عبارت کے معنی ہے یقیناً اللہ آسمان سے اترے گا. مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک شعر ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوا ہوگا، پڑھا ہوا ہوگا، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد صاحب کہتے ہیں ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا، میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا، باخدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسمان کو. میں نے مرزا طاہر کے آگے لکھا تھا یہی شعر، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ تو وہ کان اللہ نزلہ من السماء کی تصریح کر رہے ہیں، یہ اپنے علم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اب یہ وقت آنے والا ہے یا ہو چکا ہے. باخدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسمان. تو پھر وہ غصے میں آ گئے بہت زیادہ. اگر آدمی کہتا ہے جو بھی بات نہیں ہوا ہے ان کا موجودہ ان کا نمبردار ہے، لیکن باہر اپنے زندگی میں بزرگوں نے میرا ایک قسم کا نا دماغ کے اندر میرا انہوں نے سختی کر دی مجھ پر کہ مثال کے طور پر میرے ذمہ صرف یہی تک میں امام السلام کے طور پر رہا دین میں، اور یہ اس کے بندے کی ہدایات ہے. تو حالانکہ 1993 سے پہلے کسی جماعت میں میں سمجھ نہیں رہا ہوں، ظاہر جائز نہیں تھا، ساری ہر وہ ڈفرینٹ خدمت کی ہے، لیکن بعد میں یہ منع کر دیا. تو مقصد میرا کہنے کا آپ لوگوں کو یہ ہے، یہ سارے ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جو اس وقت کے لوگ جو کرتے ہیں اس پر جب معمول لوگوں پہ مبوس ہوتا ہے. ایسے ہی مسلم کے ساتھ نہیں ہوئے، ایسے مرزا غلام صاحب علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہوئے، ایسے ہی عیسیٰ موسیٰ بن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم ان کے زمانے میں بھی ہوتی ہے. سامنے کرام جو الفاظ ہیں نا کان اللہ نزلہ من السماء، عام طور پر افراد جماعت ان الفاظ کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں اور کوئی ان پر غور نہیں کرتا
کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام نسل و زمان کے متعلق یہ الفاظ کیوں نازل فرمائے. اگر افراد جماعت ان الفاظ پر ہی تھوڑا بہت غور فرما لیتے تو یہ الفاظ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی دعویٰ مسلموں کے جھوٹے ہونے کے قریب کون رہے. یہ کھول رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسے، میں آپ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. سامعین کرام یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ کسی ایسے انسان کے لیے ہی نازل فرمائے گا اس دنیا میں جو بظاہر انتہائی معمولی اور غریب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اسے محمدی مریم کا ذکی غلام بنا دے گا. اسی طرح جس طرح اس نے پہلے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مسلم مریم کو ایک ذکی غلام عنایت فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایسا ذکی غلام جب باحکم الہی جماعتی احمدیہ میں کھڑا ہوگا تب جماعتی مقتدر لوگ ارباب و اختیار طاقت اور تکبر کے نشے میں اس کے معمولی ہونے اور اس کی غربت کی بدولت اسے قبول کرنے کی بجائے اس کا اور اس کے اصحاب کا جماعتی عملے سے اخراج اور مقاطع کرتے رہیں گے. جماعت کے نام نہاد خلیفہ خدا ہی کے نام پر اس کی زبان بندی کرتے پھریں گے اور اس کو آواز کی سولی پر چڑھاتے پھریں گے. اسی طرح جس طرح بدبخت یہودی نے مسلم ذکی غلام کو کاٹ کی سلیب پر چڑھا دیا تھا. جیسا کہ میرے استاد مرحوم کا ایک شعر ہے وہ اپنے شعر میں لکھتے ہیں، مجھ کو سولی دی گئی آواز کی، میں شہید وقت ہوں تحریر کا. موسی مریم کا بیٹا موسی مسیح عیسی ابن مریم کو کاٹ کی سلیب پر بدبخت یہودی چڑھا رہے ہیں. سلیبی موت چاہتے تھے کہ اس کو دے ثابت ہو جائے، لیکن مجھ کو آواز کی سولی دی گئی، اخراج مقاطع زبان بندی، یہ ایک قسم کی اور سولی ہے جس پر مجھے اور میرے ساتھی کو چڑھایا گیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بشیر الدین محمود احمد مرزا غلام صاحب کا بیٹا تھا. مرزا غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد اصحاب جو تھے سارے ان کی آنکھوں کا وہ تارا تھا. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حدیث سے یا قرآن پڑھا، اور مرزا غلام احمد صاحب کی زندگی میں بھی لوگ اس کو سر آنکھ پر بٹھائے ہوئے. اس بچے کی میں بات کر رہا ہوں. جب 1914 میں اسے اپنی مرزا صاحب کی جماعت میں قبضہ کیا اور خود ہی اپنے زوم میں خلیفہ ثانی پر بن بیٹھا. جبکہ اکثر میں نے کہا ہے کہ کوئی خلافت کا وعدہ مرزا غلام صاحب سے لڑنے کی نہ ہے، یہ سب جلسہ دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ خلیفہ ثانی بن بیٹھا تو اس کے ساتھ پوری جماعت، چھوٹا بڑا اور مرد بچہ سارے اس کے ساتھ تھے. جماعت کا سارا خزانہ پر اس کا قبضہ تھا. جماعتی احمدیہ کے جتنے علماء تھے سارے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور جماعت کی جو بھی پراپرٹی، جس قسم کی پراپرٹی، اس پر وہ قبضہ تھا اس کا کیا ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہاں پر یہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا انسان جو دنیا میں جس کے پاس اتنی سہولتیں ہیں وہ تو خود خدا بن جاتا ہے. وہ تو ایسا انسان تھا کہ دعوے سے پہلے لوگ اس کو مسلم موت کسی موت میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے. اس قسم کے شخص جو کہ خود اپنی زندگی میں خود خدا بن جائے، اس قسم کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کان اللہ نزلہ من السماء کے الفاظ نازل نہیں کرتا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ یہ ایسے نازل فرمائے نہیں سکتا. وہ تو خود خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کسی خدا کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کان اللہ نزلہ من السماء جو ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے اس عارض کے دعویٰ کی سچائی کی. اور میں نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ خود خدا بن جائیں، جن کی قبضہ میں ملک آ جائیں یا قومیں آ جائیں، تو ان کو پھر کیا ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے الفاظ کے کہ اللہ ان پر نازل فرمائے. نہ ایسے لوگوں پر اللہ نازل فرمایا کرتا ہے. یہ تو مسکین یتیم بے قرض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ معمول فرماتا ہے، ان کے لیے پھر اس قسم کے اللہ تعالیٰ الفاظ فرماتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی
نشان رحمت زکی غلام کے متعلق فرمایا کہ مظہر الاول والآخر مظہر الحق والبلاء قان اللہ نزل من السماء. سامنے کرام ایک بات میں اور آپ سے کر دیتا ہوں تو یہ کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سچا فلسفہ موجود ہے کہ تم یہ دنیاوی فلسفوں کی پیروی نہ کرو، نہ ان کو پیچھے چلو، نہ ان فلسفوں کے پیچھے چلو، کیونکہ اگر آپ نے سچائی لینی ہے، سچا فلسفہ جاننا، تو وہ قرآن کریم سے آپ کو ملے گا. یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ حضور اسلام کا یہ بات پڑھ کر سنا دوں. حضور صاحب فرماتے ہیں یہ آپ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں یہ روحانی فضائل میں 19 صفحہ 21 اور 22 پر ہیں اور کشتی نور میں حضور صاحب نے لکھے ہیں. بڑے قیمتی لفظ اور حکمت سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں. میں چاہتا ہوں سامنے کو سنا دوں. حضور اسلام فرماتے ہیں اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں. سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے. ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفہ کے عاشق ہیں اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب رکھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اس آیت پر بھی فرمایا اور میں بھی انہیں لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سے فضل اور سچا فلسفہ. یہ قرآن کریم سے اصل اس کے 4 چیپٹر ہیں جنہوں نے پڑھا ہوگا یا جو پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا کہ جو بھی منطق کی استدلال میں نے پیش کی ہے اس کتاب میں نیکی کے تصور کے حوالے سے ان کو قرآن کی میں سے ثابت کر کے دکھایا نہیں ہے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے پیارے نبی محمد مصطفیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازم فرمایا. آگے رسول فرماتے ہیں نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. میں ان مخالفین سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مجھ سے وہی کرتے ہیں، اس کو چیلنج کرو. مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی. اس تصور کے متعلق نیکی کا وہ تصور اسے سقراط نے علم قرار دیا تھا جس کے متعلق پروفیسر سٹیج صاحب نے 1919 میں لکھا تھا کہ آج تک کسی فلسفہ کو اس تصور کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا، کسی فلسفہ نہیں ہوتا. یہ امی انسان آج کو دنیا کے لیے جو کچھ پیش کر رہا ہے یہ قرآن کریم سے اس کو دیا گیا. تو یہ مرزا غلام صاحب نے بالکل سچ لکھا ہے. میں سب کو کہتا ہوں سامعین جو میرے سننے والے ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو میرے سنیں گے سب سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھا کرو. یہ گہرے علم و حکمت کی بوکیوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن جب انسان تقویٰ اور نیکی سے پڑھتا ہے قرآن کریم تو اس کی جھولی میں اگر ان بوکیوں میں سے کچھ بھی ڈال ہے. آگے حضور فرماتے ہیں اگر صدق سے مانگو گے تو آخر پاؤ گے. یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، مانگنا صدق کے ساتھ. تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے. وہ جو سجدہ کی میری کیفیت تھی جب میں بقرار تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو میری یہی حالت تھی جو مرزا غلام صاحب ہمارے. تو میں پھر اللہ کے آگے بیٹھ رہا کہ اے اللہ صرف تو ہے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر سکتا یا تو میری پیاس بجھا سکتا ہے. تو اللہ نے میری پیاس بجھا. حضور صاحب آگے لکھتے ہیں وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک جگہ لائے گا؟ وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھا دے گا؟ ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا کرتے ہو؟
میں قادیانی جماعت کے سادہ بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا یہ تمہارے عہدیدار لیڈران ان سے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. سب کچھ تم نے آپ لوگوں نے قرآن سے حاصل کرنا ہے, اللہ سے حاصل کرنا ہے. ایڈمنسٹریشن کی فرما برداری ان کی پیروی سے آپ کو ملے گا, اور مرزا غلام صاحب کی پیروی میں آپ کو ملے گا. یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں وہاں جن کی اطاعت میں, جن کی پیروی میں اللہ راضی ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کی وہ جوڑی شبہ آ جائے گا. ان کے پاس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے سزاؤں کے, جیسے کہ مجھے بھی سوائے اور میرے ساتھ. اور جیسے کہ یہ چندوں کا حال یہ ہے 48 تک پہنچا دیں. مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں 2 چندوں کا ذکر ملتا ہے وصیت میں. ایک تو لازمی ہے, اس کی کوئی شرح نہیں ہے, ان کو پیسہ 2 پیسے جتنا کو دے سکتا ہے جو اس سلسلے میں داخل ہے. اور ایک اختیاری ہے, وہ تو ہر انسان جس کا دل چاہے وہ اس وصیت میں داخل ہو, جس کا نہیں چاہتا تو وہ آزاد ہے. تو انہوں نے وہ 2 سے 48 تک پہنچا دیا. آگے حصہ فرماتے ہیں ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے, بس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہی حکمت کے باعث ہیں. جن کو خود تسلی نہیں وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر موسم میں شرط ہے, مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے, پہلے صدق و صفا ضروری ہے, پھر اس کے بعد یہ سب کچھ تمہیں ملے گا. یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے, اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا. اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم, وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم, اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اپنے آقا سب سے بلند مرتبہ نبی جو ہے اس دنیا میں مبعوث ہوا تھا 1500 سال پہلے, اس کی پیروی اور اس کی محبت کے نتیجے میں, اور پھر 1 صدی قبل محمد نبی مرزا غلام السلام کی محبت اور پیروی میں آج خدا مسئلہ. جو لوگ ہیں اسے وحی اور الہام کی باتیں کرتے ہیں, یہ مرزا صاحب علیہ السلام کے الفاظ پڑھے تو دیکھو بغیر روح القدس نازل ہونے کے, بغیر وحی اور الہام کی یہ بندے کیسے نکلی ہیں؟ اٹ از امپاسبل کہ ڈیوائن تھیوری کسی پر نازل ہو. ڈیوائن تھیوری تو ہے ہی الہامی الفاظ, اور اس کے متعلق وہ کھل کے لکھے اور لکھے وہ چیز جس کے متعلق اسپیس آپ کہہ چکے ہوں 1919 میں کہ آج تک کسی مفکر نے, کسی فلاسفر نے سقراط کی نیکی کے تصور کی حقیقت کو معلوم نہیں. تو بغیر روح القدس, بغیر وحی اور الہام کیسے ہو گیا؟ آگے حضرت فرماتے ہیں تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تاکہ وہ ان میں داخل ہو. تم اس آفتاب سے خود اپنے دل دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو. اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے, تب آفتاب خود تیرے اندر داخل ہو جائے گا. جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کی بلکہ زیادہ کی. تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی؟ ہر کسی, بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے. علاوہ اس کے میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریرات میں یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ یہ قرآن کی یہ جو اس وقت میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں قرآن کی, یہ قرآن کی دنیاوی فلسفہ کو کھا رہا ہے, اور جو دنیا کے متکبر فلسفی ہیں ان کا یہ منہ بند کر دیں گے یہ قرآن. تو
جیسے کہتے ہیں نا کہ تلوار جو ہے وہ ہلاک کرتی ہے لوگوں کو یا دشمنوں کو، لیکن تلوار چلانے والا ہاتھ بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ وہ تلوار میں کام کرتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک علمی کتاب ایک تلوار ہے مخالفوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، ان کے لیے ایک تلوار ہے۔ لیکن اس میں سے اسی کو وہ چیز ملتی ہے جو اللہ کے کلام میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ میں نہیں فنا کیا ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کی دنیاوی فلسفے کو کھا جائے گا، اور جو متکبر فلسفے ہیں ان کے منہ بند کر دیں گا۔ میں ضمنی سی بات ہے، میرے پروفیسر استاد تھے چودھری محمد صاحب، ان کا واقعہ ہے، ایک دفعہ میں ان سے ملا، میرا ایک اور دوست ہے ان کے، کیونکہ وہ بھی جامعہ میں انگلش کے ٹیچر تھے اور چودھری صاحب بھی انگلش پڑھایا کرتے تھے، تو میں تو چونکہ ان کا شاگرد رہا تھا، 71 واقعے کی باتیں ہیں۔ تو ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی کانٹ صاحب کی، حالانکہ وہ میرے استاد تھے۔ کانٹ کی تعریفیں اور ہندی کی بڑی وہ آدھا گھنٹہ جو ہماری نشست کی وہ بات کرتے رہتے، میں نے دل میں بس محسوس کیا کہ کشتی ہوں ان چیزوں کا بیان میرا سب سنائیں، تو یہ تو میرے استاد ہیں تو جانتے ہیں، زیادہ سب کو پڑھا ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کانٹ کی کیا حیثیت ہے اس قرآن کے مقابلے میں، مسلم کے مقابلے میں؟ ان کانٹ کی ہیگل کی یہ دنیاوی فلسفے کی کیا حیثیت ہے؟ سچا فلسفہ تو قرآن کی ہے۔ تو باہر یہ ان کا اہم تھا یا ان کا ایک شوق تھا، یا باہر ان فلسفے کو انہوں نے پنجاب مسلم سے ان نے فلسفہ کیا تھا اور بڑا ذہین تھے وہ، باقی مجھے پتہ ہے۔ اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن کی دنیاوی فلسفہ کو کھا جائے گا اور متکبر فلسفوں کی منہ بند کر دے گا۔ اس کی میں آپ کو ان کو ایک ثبوت دیتا ہوں مرزا غلام صاحب کی کتاب میں سے۔ حضور صاحب اپنی کتاب غزالہ و ہاں روحانی ذہن کی 3 صفحات 466 اور 467 لکھتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں، کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسے ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محادثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے ہیں۔ حضور صاحب نے نیم ملا اپنے وقت کے مولویوں کے بارے میں لکھا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے زمانے میں آج نیم ملا یہ لوگ ہیں کہ قادیانی ربی، قادیانی مولوی حضرات بظاہر انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، بحیثیت انسان کو ہم نیچے سے کرنی بھی چاہیے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، لیکن ان کے جو رویے ہیں وہ سارے جعلی قسم کے، اور نیم ملا جو مرزا غلام صاحب کے زمانے میں موجود اس قسم کے ان کے رویے ہیں، ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ بندہ 20 سال سے کمویش 2004 سے ادھر لگا لیں، میں تو 1993 سے ان کے آگے کھڑا ہوا ہوں، 20 سال سے یہ بار بار بلا رہا ہے اور بڑے عزت کے ساتھ بلاتا ہے۔ مرزا طاہر کو میں نے اے میرے سید اے میرے ابا کر کے لکھا، میرے پڑھنے میں میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ سابقہ درویش تھا، قادیان میں رہا، ایسا رابطہ پیدا ہو گئے کہ وہ میری سے جان پہچان ہوئی، بلکہ وہ بہت ہی قریب میرے ہو گئے، اور بہت ساری میری پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کو میری وجود میں کوئی نظر کیا ہے، میری جیسے کوئی بندہ فیصلہ کسی کو ہو جاتا ہے، حالانکہ میری اور ان کی عمر 27 سال تک ہے، 2004 میں پہنچی ہیں، بہت ایسے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ان کو، لیکن وہاں میں ان کی حالت تھی۔ اب یہ خدا جانتا ہے کہ میری کیا چیز ہے،
میرا اپنے اپنے ساتھ ساتھ شام کو ہم سیر لے آیا کرتے تھے. ہمارے گھر کے پیچھے ریلوے لائن ہے, اس پہ کر کے لمبی سیر کیا کرتے تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کو ایسے جیسے اپنے خزانہ مجھے نظر آ گیا. بڑے سوال کرتے تھے میرے اوپر, مجھے پوچھا کرتے تھے کہ پھر آپ کو زندگی کا مقصد کیا ہے. میں کہتا تھا ملک صاحب, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, غریب آدمی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حالات بدلیں گے, بس ختم ہو جائے, بس میں یہ ہوں, میرا اور مقصد کوئی نہیں, میں پڑھنا چاہتا ہوں آگے. وہ بار بار اصرار کرتے, میں اتنا اصرار کرتے تھے کہ میں بعد میں جب مجھے یہ دارالعلوم کا واقعہ میرے ساتھ ہوا تو اس وقت مجھے پتہ لگا کہ ملک صاحب کیوں مجھ پہ اصرار کرتے تھے. پھر میں جب تعلیم مکمل کر کے لاہور سے واپس لگا گیا تو میں نے انہیں خط لکھا. تو اس وقت وہ ادھر ہمدرد میں تھے گرمی کہتے, تو میں نے خط لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھا. اس کے بعد سمجھ آ گئی, میں آپ کو سوال کیوں دیا کرتا تھا. یہ وہ بات تھی کہ مجھے اس وقت پتا چل گیا کہ یہ بندی خوش ہے, یہ نارمل نوجوان نہیں ہے. تو یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, باہر میرا پتا ہمارے مخالف کو پورا کر یہ سمجھ لیں. اور میں بات کر رہا تھا, دیکھیے بات کرنے میں حرج کیا ہے. جب دو فریق بات کرتی ہیں اور قرآن ان کے پاس ہے, مرزا غلام صاحب کا الہامی کرام مرزا غلام صاحب کی کتاب میں, اور احادیث صحیح ان کے پاس ہے, تو یہ قرآن نے میری طرف لائی تھوڑا کروں. قرآن تو حق اور سچ کی طرف لائی ہے, قرآن سے تو حق اور سچ ملے. مرزا صاحب علیہ السلام کا الہامی کلام جو ہے, جب مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریر میں یا احادیث صحیح ہے, انہوں نے سچ کا ساتھ دینا ہے, میرا ساتھ نہیں دینا کہ عبد القادر جمعہ کے ساتھ مل جاؤ. نہیں, حق اور سچ جو ہوا اس کے ساتھ یہ قرآن میں کھڑا ہوگا, اسی کے ساتھ مرزا غلام صاحب کا الہام بھی کھڑا ہوگا, اور اسی کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی تحریریں اور احادیث صحیح ہے وہاں سے کی وہ کھڑی ہوں. اب میں ان کو بار بار دہراتا ہوں کہ بات کر لیں, لوگ بھی کنفیوز ہیں, پوری جماعت امت کے لوگ بہن بھائی بزرگ ہیں, میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کو مجبور کرو, بات کرنے میں کیا حرج ہے. جب ہم بات کریں گے سچائی کھل جائے گی, اور جب سچائی کھل گئی اور جو بھی ہوئی میں بھی اسے مانوں گا, آپ مانے, تو یہ جو تنازعہ سا بنا ہوا ہے تو ختم ہو جائے گا. باہر ان کے پتہ کیا ارادے ہیں, لیکن یہ میں ایک چھوٹی سی اور بات کر دیتا ہوں. یہ بات تحریر پڑھنے سے پہلے ان کا پروگرام یہ ہے, میں مخالفوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. قادیانی یہ جو نام ہرجل طریقہ ہے یا بربی مولوی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ عباس صاحب کے ساتھ بات نہیں کرنی اور لوگوں سے بنا کر کے اس سے بات نہیں کرنی. ایسا ایسا یہ بول بول کے تھک کے ابھی آخر چل اللہ کے پاس چلا جائے گا, اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ان کی یہ مانگ ہے, ان کی سوچ ہے, یہ سمجھتے ہیں, جبکہ یہ جھوٹے ہیں. ان کو پتہ نہیں 2000 سال پہلے کیا ہوا. یہی وہ بدبخت یہودی تھے جن کی یہی سوچ تھی, وہ بھی اس کو مارنا چاہتے تھے بیچارے کو, ذکی غلام کو, دوسری ذکی غلام کو. صحیح, اللہ نے ناکام معاملات کیا. اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے موت موسی ذکی غلام موت وسیع عیسیٰ بن مریم کو تھا موسی, اس کی دعائیں سنی اور اللہ نے اس کو بچایا شر سے, موجود شر سے. کسی مقبول جگہ پر لے گیا اور وہاں پر اس نے اپنا مشن پورا کیا, اور تبھی موت کی ساتھ اللہ کے پاس میں پہنچ. اور پھر وہ جو اکثر مرزا غلام صاحب کو آئینہ کماتے ہیں اسلام کا حوالہ میں پیش کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس سلیبی جو کرٹیکل لمحہ تھا اس کے ساتھ سے 11 اس کے حوالے رہ گئے, باقی ساری بات ہے. اور وہ 11 کے بچائے اس کرٹیکل ٹائم میں اس کے ساتھ وہاں پر نہیں تھے, وہ بھی آگے پیچھے ہو گئے. آج دیکھیے ان 11 حوالیوں سے آگے چلتے چلتے آج پوری دنیا میں 2 ارب 40 کروڑ مسلمان بن گئے. بلکہ ان لوگوں نے تو اس پر ظلم کیا, دوسری ذکی غلام پر, اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. محاور کرنے وہ باتیں کرتے رہتے کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا, بتاؤں گا اس کو کہ یہ لوگوں نے تیرے بندے میں مثال کیا. یہ محاور کی باتیں سیکھی تھی. تو آج اس کی قوم اس کو خدا کا سچ بیٹے بناتے رہتے. یہ ظلم ہے اسی سب میں, اور اس کی ماں ہوتی ہے. تو بہرحال میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں کہ قادیانی مولویوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں آپ کو یہ جو چاہتے ہیں ایسے ہو جائے گا. نہیں, جب تک اس عاجز سے یا میری بات کے لوگوں سے آپ لوگوں کی بات نہیں ہوگی, ہم قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کی الہامی کرام اور آسم کی احادیث صحیحہ اور مرزا غلام صاحب کی تحریر سے وہ وقف نہیں معلوم کریں گے.
اور اس کو فالو کریں گے، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ آپ کو آج یا کل میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد یہ بات کرنی پڑے گی، یا میرے ساتھ کرنی پڑے گی یا میرے بعد میری جو جانشین آئیں گے ان کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بعد آپ کو چاہیے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں، دوسرے بچوں سے کو سبق لے لیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ پھر آج حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، تو تم اس سے ذرا بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اپنی حکومت کتنی پیاری ہے کہ جائے خلافت کتنی پیاری ہے، اللہ کو رحم فرمائے۔ آگے میں پڑھتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا ہندوستان کا۔ آگے اس وقت فرماتے ہیں اور خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات اور بقیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادوں کو روک نہیں سکتے۔ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیا جائے اور قہری تماچا حضرت کے ہاتھ ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن کی اور کمزور اور ضعیف اور عجیب سا نظر آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ پر غور کریں، ہم سب بنا رہے ہیں، چاہتے ہیں نیم اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ آج یہی کام قادیانی جلی اور ان کے نام میں ان کا بھی یہی پروگرام ہے۔ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آ رہے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اب ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کی تمام فلسفوں کو کھا جائے گا۔ دیکھو یہ حضور یہ وہ ہے کہ قرآن کے شیر کی طرح اور ایک جنگی بہادر کی طرح نکلا گا۔ آگے اس فرماتے ہیں اور الگ دین کلے کی پیش گوئی کو پوری کر دے گا۔ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں اس کتاب میں کہہ دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آسف پر نازل ہے، 3 دفعہ 3 صورتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور قرآن کریم کے لیے ہوگا سب کچھ، اور یہ جو ذرا کل ہی پیش گوئی پورا کر دے گا۔ اور پیش گوئی سنیے، اور پیش گوئی بلا یمکن اللہ دینہم کو روحانی طور سے کما پہنچا دے گا۔ یہ وہ پیش گوئی کی ہے، چھپن جو الفاظ ہے جو یہ پڑھتے تھکتے نہیں، یہ مخالفین ہے کارنامے ہو رہی ہے جو بھی موجود ہے۔ دیکھو یہاں پر حضور ہمارے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ کچھ ہوگا، تو یہ اپنے نام یاد پر بیٹھے ہیں، جبکہ مرزا غلام صاحب پر تو یہ ایسے نسل ہی نہیں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ قرآن کی نہ صرف دنیاوی فلسفہ کو کھا جائے گا بلکہ متکبر فلسفوں کی منہ بھی بند کر دے گا۔ الحمدللہ میں ثبوت پیش کرتا ہوں دنیا کے آگے، میرے آخر یہ الفاظ کیا ہے ازادہ اور مخفی کتاب ہے۔ آج ان کا بہت ذکی غلام بہت نشانی رحمت ان کے الفاظ کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے جو لوگوں کی آئی کھانا ہے اور ثبوت نہیں پورا۔ السلام علیکم، اب میں انشاءاللہ آخر کو پہنچ رہا ہوں کہ گفتگو ہے میرے، تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چند اور باتیں بتا کے پھر اپنے کتاب کو ختم کر دوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ایام الصلح روحانی حسین جی 14 صفحات 256 255 پر سناتے ہیں اسلام میں بھی یہودی سے لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی غلط فہمی پر اصرار کر کے ہر ایک زمانہ میں خدا کے مقدس لوگوں کو تکلیفیں دی۔ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھو کیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ہزاروں نادان تہذیب کے ساتھ ہو گئے اور اس امام معصوم کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیا، آخر بجز قتل کے راضی نہ ہوئے اور پھر
اور پھر وقتاً فوقتاً اس امت کے اماموں اور راست بازوں اور مجددوں کو ستاتے رہے اور کافر اور بے دین اور زندیق نام رکھتے رہے. ہزاروں صادق ان کے ہاتھ سے ستائے گئے اور نہ صرف یہ کہ ان کا نام کافر رکھا بلکہ جہاں تک بس چل سکا قتل کرنے اور ذلیل کرنے اور قید کرانے سے فرق نہ کیا. لیکن رضا اللہ نے سچ سنایا ہے. آج بھی یہ جزیدی لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں. رضا اللہ کے الہام ہیں جن میں یہ ذکر مطلب ملتا ہے کہ قادیان میں یزیدی لوگ پیدا یزیدی تباہ لوگ پیدا کیے گئے. اور یہ بلائے دمشق کا الہام رضا اللہ پر نازل ہوا، جس کی میں لوگوں کو تفصیل کرتا ہوں کہ اس کا مطلب دراصل بلائے قاتل ہے. وہ دمشقی بلا کیا تھی؟ وہ بدبخت یزید تھا جس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری اولاد کو، کوئی ایک آدھ بچا ہوگا، کوئی چند بچے ہوں گے، وہاں پر وقت آ گیا. آج بھی قادیان میں یہ جزیدی سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں. اخرجا منہ الجزیدیون، یعنی قادیان کے حوالے سے الہام ہوا. تو یہ الٹ ہو رہا ہے. ڈیڑھ سال کیا کرتا ہے پنجابی میں میرے کہنا ہے کہ مسلم میں تھوڑا نقصان بھی جیتا ہے. میں تھوڑا کیا کہتا ہوں، یہ اللہ کا فضل میری شام پہ آ گئی ہے. یہ موت فضل ہے، کسی کو تو ملنا تھا. اللہ نے بطور اسماعیل رکھا کہ دین بھی عزت تھا، اگرچہ وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں، لیکن دینا نہ دینا اللہ کا فیصلہ تھا. اور اس نے مرزا اللہ کو ماننے والی کسی یتیم کسی مسکین کو چھوڑ دیا اپنے اس پر تو اور کو بھی نہیں جاتے. اور میرا، میرے بچوں کا، میرے ساتھیوں کا افراد مقابلہ یہ 20 سال ہو گئے. مرزا پیر سے اگر لے لیں تو یہ 30 سال ہو گئے میں اسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. اس کے بعد میں سامنے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال بڑے عظیم شاعر ہیں ہمارے. میرا مثال کے طور پر ان کے مذہبی خیالات سے کوئی اتفاق نہیں ہے. اپنی خیالات کو جواب دینے کا ممکن ہے، میرے اپنے خیالات ہیں. لیکن باہر اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس نے قوم کو بڑا ویژن دیا کہ انقلابی قسم کے شاعر تھے. وہ اپنے ایک شعر میں اسی حوالہ سے جو کربلا میں واقع ہوا وہ لکھتے ہیں: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 2-4 سال سے نہیں، مسلسل 3 سال سے اس مصیبتیں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام زندہ ہوگا جیسے بھی اقبال نے کہا ہے. یہ ہم بھی ایک لحاظ سے کربلا میں ہیں. وہ کربلا اور تھا جہاں پر امام معصوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا. آج کا کربلا کچھ اور رنگ ہے جس میں ہم سب زیر عقاب ہیں اور آئے دن ہم پر ظلم لایا جا رہا ہے. بھارت اللہ تعالیٰ کو رحم فرمائے. تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں مخالفوں کو کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں پر تم یہ ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے اسلام کو دنیا میں زندہ کرے گا اور غالب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سامعین کرام، میدان کربلا میں ہمارے معصوم امام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی زندگی اور صداقت کے لیے جو عظیم الشان قربانی دی تھی، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی میں ہر زمانے میں مومنین نے اس قسم کی قربانیاں دی ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں. سامعین کرام، دور حضرت کی یزیدیوں یعنی بلائے قادیان کہ آگے دین اسلام اور احمدیت کی زندگی اور صداقت کے لیے آج خاصا ان قاتلوں کے آگے نہ صرف کھڑا ہے بلکہ ان کو لاجواب بھی کر چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو آخر میں چند اشعار پڑھ کے
اس کو کوشش کروں گا اپنی لیکچر کو. تو میں سامعین کو بھی کہتا ہوں اور بطور خاص کچھ چند امریکہ میں خالدین احمدیت ہیں تو 2014 سے انہوں نے بڑی میرے ساتھ بڑی مقابلے میں بڑی میلے میں بس تین میلے بھی تھے قانونی گھوڑے کراتے رہے اقبال سے خالی نیک نیتی سے خالی بس ایسے ہی جو قادیانی جماعت ہے کہ اسی عزیز کے جاری ہے قادیانی احمدیت. تو میں ان سے بھی کہوں گا اور بطور خاص یہ جو میں پڑھوں گا جو آگے شیخ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور عقل محمود صاحب خالد واسطی کرنے کے لیے میں میرا آپ سے گزارش کی جگہ نہیں یہ سماجت ہے. آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ایسے ہوگا نکلنا ہوگا. میں اس وقت لندن میں اس وقت یہ کتاب کر رہا ہوں میں لندن میں آ رہا ہوں. آپ کو چاہیے یا آپ کی جماعت کو چاہیے لندن میں میرے ساتھ مقابلہ کرنے سامنا کرنا. میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں. اگر آپ کی جماعت تیار ہو جاتا ہے تو میں ایک مہینہ میں چل لے جاؤں یا کیل آ رہا یا فرینکفرٹ آ رہا. اسی طرح اکرم محمود یا خالد واسطی کے علاوہ ایک ایم ڈی صاحب ہیں خالد احمدی صاحب ہیں وہ بھی بڑے جگہ جالے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں. ایک اکرم خالد صاحب ہیں یہ خالد ان کے ناموں میں خالد لفظ آتا ہے باہر میں خالد نہیں ہے یہ ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں دعوے دار ہوں اور اپنے دعوے کا ثبوت رکھتا ہوں. مرزا بشیر الدین محمود ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اپنے دعوے کا. وہ اس کی آپ 70-72 دفعہ جو سے موت بنائے وہ ایک مفتری اللہ اس نے جھوٹا اترا کیا پھر سزا پائی. اللہ نے اس سزا کا اپنی سورت اللہ کا وعدہ فرمایا ہوا کہ جو بھی مجھ پر اختراع کرے گا جھوٹے اعلان بنائے گا دعوے کرے گا میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہر کو پتہ کرتا ہوں. اور کوئی بھی میرے اس کام میں کوئی لوگ رکاوٹ نہیں بنا سکتا. میں کروں یہ 10 مارچ 1953 کو رقبہ میں مسجد مبارک میں نمازی اثر کے بعد یہ ہوا کوئی بھی نہ روک سکتا. تو میں خالدین احمدیت سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں آپ کو خدا سے ڈرنا چاہیے. بندہ دعوے دار ہے ثبوت پیش کرتا ہے. اگر آپ میں یہ ہے خالی امریکہ میں بیٹھ کے ای میلیں لکھنے کاغذی گھوڑے کرانے یا برقی پانے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے آپ کے پاس کوئی دیانتداری ہے آپ یہ دیتے ہیں خود کی ہے تو کسی انسان کو آپ میں کسی اور عالم کو اٹھا دیں کرو میری بات کراؤ مجھ سے. میں نے بار بار کہا ہے کہ ہماری جب بات ہوگی کوئی بھی میرے مقابلے میں آئے گا بات کرے گا میرے کرسر کے حوالے سے میں یقین رکھتا ہوں ایسے نہیں کھڑا ہوگا کہ کوئی انسان اس کو جھلا نہیں سکتا. لیکن یہ بھی کہہ دیتا ہوں اکثر میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس سے جو کہ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی محاورتاً کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو کہ میرا نظریہ غلط ثابت ہو جائے اور قرآن بھی اور میرا صاحب کا الہام بھی اور میرا صاحب کی کتابیں بھی محمد صاحب کی کسی بھی بلکہ کہ میری اس نظریے کے مخالفت میں کھڑی ہوئی تو میں ایک منٹ ہی لگاؤں گا چھوڑ دوں گا. جھگڑا کیا اس بات ہم نے اللہ کی بات کرنا ہے ہمیں چاہیے اپنی آخرت کا فکر کریں کہ دنیا 4 دن کی ہے دائمی زندگی تو ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی تو ہمیں اپنی آخرت کا فکر کرنا چاہیے. کہ میں قابل احمدیت کروں گا تو یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں باتیں سنتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کیا بڑھ کے چاہیے. علاوہ اس کے ڈاکٹر یحییٰ اور آصف وال صاحب ہیں وہ بھی بڑے جائزے ہیں قادیانی جماعت کے. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ جناب لندن پہ آ گئے ہیں بات کر لیتے ہیں اور کیل آ رہے ہیں وہاں پہ فرینکفرٹ آ رہے ہیں 3 جگہ ہے جہاں پر لندن تو ان کا سینٹر ہے بلکہ فرینکفرٹ بھی ان کی جماعت کا سینٹر ہے وہاں پر اور کیل تو اس عادت کا سینٹر ہے وہاں پر میں رہتا ہوں. وہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں شریفانہ طور پہ تہذیب کے ساتھ بات کریں گے. کوئی فکر والی بات نہیں فکر جھوٹے بولتے ہیں. ساتھوں کو کیا فکر ہے یار اگر تمہارے پاس کوئی سچائی ہے میں قادیانی ماں سے ان قادیانی جیلوں سے کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی سچائی ہے تو تمہیں بہت پڑ رہی ہے. عبدالغفار میں بات چیت کے لیے بلا ہم بات کریں گے آپ کو سچ کھل جائے گا پتہ لگ جائے گا دودھ کیا ہے پانی کیا ہے. بار اللہ پر گھر پر میں
میں چند اشعار پڑھتا ہوں آخر پہ مرزا غلام صاحب کی. حضرت مرزا غوث فرماتے ہیں نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے انشاءاللہ. یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے، یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے، تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے. خالد واسطی صاحب اور خالدین احمد یہ وہ گواہی، یہ وہ سچی بات ہے جس کی کچھ چھپاتے رہے. میں ثبوت رکھتا ہوں. دوسرا فرماتے ہیں آگے تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کیجیے جہاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے انشاءاللہ. بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا ہے. واسطی صاحب 2014 سے آج تک چل رہا ہے. میں نے کئی ہر بات کو دلیل سے رد کر دیا، تیرا منہ بند کر دیا، تو ابھی بھی پہنچ رہا ہے. عزت کو ختم کرو، اللہ سے لگاؤ، اللہ سے لگاؤ، اللہ سے مانگو، اپنی آخرت کا فکر کرو. میرے ساتھ جگت کے زندگی کا کیا ملے گا؟ یہ جماعت آپ کو کیا دے گی؟ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا جب آپ کو مشکل وقت آئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی، یہ مرزا صاحب کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں انہوں نے اور چھپایا. آپ نے مجھ سے بتا دی موبائل وغیرہ ساری پارٹی کچھ نہیں چلے گا انسان ہمارے ہیں. آج میرے قابل میں جائے ڈاکٹر جائے اقبال وغیرہ. تو مگر یہ یاد رکھ کہ دن ندامت آنے والی ہے. ای میلیں لکھنا ایسی برقے مارنا کوئی فائدہ نہیں. فیس ٹو فیس ٹیپ کر لیتے ہیں ہم لوگ، کلین میں کر لو، بیکوٹ میں کر لو، لٹر میں کر لو، جہاں چاہو میں تیار ہوں. آخر پہ حسن لکھتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں اپنے مخالفین کو مخاطب کر کے خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز کروں گا انشاءاللہ. خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا. سنو اے من کرو اب یہ قیامت آنے والی ہے. اپنے خالد صاحب تیار رہے کرو، میں تم پنجابی دس ہوں خالدین احمد سارے تیار ہو گئے. اب یہ قیامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت الفاظ پڑھ کر سب لوگوں کو وہ سب کہتے ہیں کہ پیدا اٹھانے سے اپنی بات کو ختم کروں گا. امام غزالی صاحب بڑے عظیم آدمی تھے، ہم ان کو مجدد مانتے ہیں. سب ایک بات میں بتا دیتا ہوں، ان کے متعلق میں نے پڑھا ہے. تو جس سے وہ فوت ہوئے تھے نا، بڑی کتابوں میں لکھی، جس سے فوت ہوئے تھے خود گئے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کفن کیا، گھر آ کے پورا نہائے، اپنا کر لیا، رہا لیا، کفن ڈال کے چار پر لے کے یہ امام غزالی تھا. میں نے قرآن میں پڑھا، وہ ایک برزیدہ انسان تھا، صحیح وہ جلد تھا، اور انہوں نے اپنے حالات کی زندگی لکھتے ہوئے اپنے چھٹے والی باتیں ہیں. بعد میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی اور خاص کر اہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی حالت پہ غور کریں، فکر کریں اور اپنی اللہ سے لابو کریں، اپنی آخرت کا فکر کریں. بعد امام غزالی صاحب کہتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس ہیں. الفاظ پہ یا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی ان خوبصورت الفاظ کے نصیحت پہ میں اپنا یہ کتاب ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. تو اس خطاب کے بعد میں چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں.
وہ یہ کہ آج میری اس کتاب کے بعد جماعتی عملیہ اسلاف سے برطانیہ کا جو 8واں جلسہ سالانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جتنے بھی دوست بہنیں بھائی بزرگ اپنا وقت نکال کے انہوں نے جب شمولیت اختیار کی آئے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے، اللہ ان سب کو ذرائع خیر دے، ہم ان سب کو بھی دعا دیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے اور ہمیشہ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر بھی کرے۔ تو ہم سب ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو بارہ میں بھی چاہتا تھا کہ آخر کی ادا کر دوں۔ محترم امیر صاحب ظہور علی صاحب نے کہا تھا، تو بھارت میں ان کی جو خواہش ہے اس کی بات میں یہ بات ہوئی۔ شکریہ سب کا۔ تو سامعین کرام، اب ہمارا جلسہ تو ختم ہو گیا ہے، تو آخر میں اختتامی دعا کرتا ہوں اور سب سامعین جو ہیں وہ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔